بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، خود بھی صحابی، ان کے والد ابو سفیان وہ بھی صحابی، خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ کاتب وحی کہلاتے ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے چند گنے چنے حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، کاتب وحی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا، ہادی بنا، مقتدا رہنما بنا کہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں۔ تو ان سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں، علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ علم عطا کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ کا حاصل ہو جانا، علم دین کا نصیب ہو جانا، عالم اس کا فقیہ ہو جانا، کہ اللہ جل شانہ قرآن کا، حدیث کا اس کو علم عطا کیا ہو، یہ اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، بھلائی کا ارادہ کیا۔ تو علم دین کی سمجھ، فقہ، یفقہہ فی الدین، فقہ کا معنی آتا ہے سمجھنے کے آتے ہیں، فقہ سے علم فقہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور مطلق دین کا علم اور سمجھ بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ علوم بہت سارے ہیں۔ قرآن کریم سے متعلق علوم کو تفسیر کا علم کہا جاتا ہے، حدیث سے متعلق علوم کو حدیث کا علم کہا جاتا ہے، اور مسئلے مسائل شرعی احکام سے ریلیٹڈ احکام کو، علم کو فقہ کا علم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بھلائی اور خیر کی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو علم دین نصیب فرما لے، دین کی سمجھ نصیب فرما لے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی، کسی کو دنیا کی مال و متاع کا مل جانا، مال و دولت کی ریل پیل کا ہونا، دنیا کے اسباب کا جمع ہو جانا، یہ کوئی خیر کی علامت اور نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا انسان کے لیے آزمائش، امتحان ہے، آزمائش اور فتنے کی چیز ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنا مال و متاع والا ہوگا، کل قیامت کے دن اتنا ہی حساب اس کا سخت ہوگا۔ ایک ایک بھائی کا کل قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا، آمدن کے سارے ذرائع، خرچ کرنے کے سارے ذرائع بیان کرنے پڑیں گے۔ ہم دنیا کے اداروں کو اپنی آمدنی کے ذرائع نہیں بتا سکتے اور ان کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس مال ہماری آمدن کے ذرائع سے زیادہ کیوں ہیں۔ ایف بی آر والے، ایف آئی اے والے، نیب والے، ان اداروں کو ہم مطمئن نہیں کر سکتے، ہم کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کو کیسے مطمئن کریں اپنے آمدن کے ذرائع سے۔ تو اس لیے آمدن کے ذرائع، خرچ کرنے کے ذرائع، ہر چیز سے متعلق باس پرس ہوگی۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ اس امت کے فقراء مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ادھر یہ اپنے آمدن کے ذرائع کا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، وہ جنت کے محلات میں ہوں گے، جنت کے ٹیلوں میں ہوں گے۔
تو یہ دنیا کا مال و متاع کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی چیز ہے، امتحان کی چیز ہے، فتنہ ہے۔ جس کو اللہ جل شانہ دے دے مال و متاع، گویا کہ ایک آزمائش میں مبتلا ہوا اور پریشانی میں اور فتنے میں مبتلا ہوا۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے مال رحمت بن جاتا ہے۔ کچھ ان کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، صدقہ و خیرات میں اس مال کو نہیں لگا رہے، اور دیگر لوگوں کے جو حقوق اللہ جل شانہ نے اس آدمی پر رکھے ہیں اس کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں، تو یہی مال اس کے لیے آزمائش اور فتنے کی چیز بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے۔ جو دنیا کے اندر جتنا ہلکا پھلکا ہوگا، آخرت کا سفر اس کا اتنا ہی آسان ہوگا۔ جو خود کو جتنا مال و دولت سے ثقیل اور بھاری رکھے گا، آخرت کا سفر اس کا اتنا ہی بھاری ہوگا۔ تو یہ کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، اور نہیں اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی کی نشانی اور دلیل ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ نے میرے پاس مال دیا ہے تو یقیناً میرے کو کوئی خاص بات حاصل ہے، میرا کوئی خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مال کی فراوانی، مال کی کثرت کوئی اچھائی کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے اچھائی کی ضرور دلیل ہے جو اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں لگاتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگاتے ہیں، رفاہی کاموں میں لگاتے ہیں، ان کے لیے اچھائی کی علامت ہے۔ لیکن جو اس مال کے حقوق ادا نہ کرے، کوئی خیر کی اور اچھائی کی علامت نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس آدمی کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو دین کی سمجھ سے مراد ایسا سمجھنا ہے کہ جس کے مطابق انسان عمل بھی کرے، کیونکہ خالی خولی علم بغیر عمل کے یہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، یہ بھی کوئی اچھائی کی علامت نہیں۔ انسان کو علم تو حاصل ہوا لیکن وہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، عمل نہیں کرتا، یہ بھی کوئی اچھائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایسا علم بھی انسان کے لیے وبال ہے۔ جس علم کے مطابق انسان عمل کرے وہ علم اس کے لیے نافع بھی ہے، اللہ کی طرف سے وہ خیر اور بھلائی کی دلیل اور نشانی بھی۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، انما انا قاسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بس علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر چکے۔ اس کے بعد جو علماء امت ہیں، جو نبی کے وارث ہیں، یہ ان کا منصب ہے جو اس علم کو تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا کام علم کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ اصل علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ علم دینے والی ذات سے مراد جو اس علم کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ تو دیکھیے، ہم الفاظ تو سن لیتے ہیں، کچھ علمی مضامین بھی سن لیتے ہیں، علمی باتیں بھی سن لیتے ہیں، اگر اس کے مطابق عمل کی توفیق نہیں مل رہی تو پتہ چلا کہ اللہ نے جو ہے نا وہ علم ہمیں عطا نہیں کیا۔ کیونکہ خالی الفاظ کا جان لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کر لے، عملی زندگی میں اس کو بٹھا لے، عملی زندگی میں اس کو اتار لے، تو عمل کی توفیق من جانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں جب بھی کسی درس میں بیٹھیں، کسی بیان میں بیٹھیں، کسی وعظ و نصیحت والی مجلس میں بیٹھیں، اللہ سے یہ دعا کر کے بیٹھیں کہ اللہ جو کچھ یہاں سننے کو مل رہا ہے اللہ آپ عمل کی توفیق بھی دے دیجئے، کیونکہ سن تو ہم بہت کچھ لیتے ہیں لیکن عمل کی توفیق خال خال لوگوں کو نصیب ہوتی۔ جو اصل ہے عمل کی توفیق کا مل جانا جو اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام، جزاکم اللہ۔